صحابہ کرام نے بھی اپنے اوپر بیریئرز لگائے ہیں, انہوں نے بھی خود پر لگامیں ڈالی ہیں, انہوں نے بھی اپنے خواہشات کے اینگلز کو ڈسپلن کیا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ وہ ایسے روبوٹک قسم کے انسان تھے جن کو میوزک سے کوئی اپیل ہی نہیں فیل ہوتی تھی, کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی تھی, ان کا دل اس کی طرف, ان کا رجحان اس کی طرف جاتا نہیں تھا. جیسے آپ کی میری خواہشات ہیں ایسے ہی صحابہ کی خواہشات تھیں. جیسے آپ کو اور مجھے آرام اور ایک سکون کا انوائرمنٹ اچھا لگتا ہے, صحابہ کرام اور صحابیات اور ازواج کو بھی ایسے ہی اچھا لگتا تھا. بٹ دے پریفرڈ آخرت اوور دنیا. انہوں نے ذکر اللہ کو اہمیت دی, انہوں نے ذکر الشیطان کو اپنے سے دور کیا. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کے دماغ پر اثر کرتا ہے, جس کو آپ کہتی ہیں نا بہت مزہ آ رہا ہے. مزہ ول اسٹارٹ فرام یور ہارٹ. کوئی چیز دل کو اچھی لگے گی, دین اٹ ول ڈائریکٹلی امپیکٹ یور مائنڈ, اور جب آپ کے مائنڈ کو امپیکٹ کرتا ہے تو آج سائنس اتنا بتا چکی ہے کہ یہ میوزک انڈسٹری جو ہے اس کے بارے میں ون لائنر از ویری فیمس. آپ میں سے جو لوگ سٹڈیز کرنے والے ہیں, اوور آل دنیا کی ڈفرینٹ پریویلنگ تھیوریز کو پڑھتے ہیں, اگر آپ نے ڈارک میوزک کے بارے میں پڑھا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا دیر از اے فیمس کوٹ اور فیمس لائن اراؤنڈ دا گلوب کہ جو میوزیشنز ہوتے ہیں یا جو سنگر ہوتے ہیں, دے سیل دیئر سول ٹو دا ڈیول, دے سیل دیئر سول ٹو دا لوسیفر. وہ اپنی روح کو بیچ دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں قرآن کی آیت کیا آ رہی ہے, من یشتری لہو الحدیث, جو بیچ دیتا ہے. کیا بیچ دیتا ہے؟ جب آپ اور میں اس کلام کو آج کی دنیا کی پریویلنگ تھیوریز کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, ہو نہیں سکتا کہ آپ کا ایمان اور کنوکشن اس کتاب پر بڑھے نہیں. اس لیے کہ اسٹارٹنگ فرام مائی سیلف, اگر میں نے خود کو انڈلج کیا ہوا ہے کانسٹنٹلی میوزک سننے کے ساتھ, اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی روح کا وہ حصہ جو کہ اللہ کے لیے اسائن تھا, میں نے وہ میوزک کے حوالے کر دیا, بیچ دیا. اور اگر آپ ڈارک میوزکس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اٹس اے فیمس لائن, ابھی بھی جا کے گوگل کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر ویب سائٹس مل جائیں گی. دیٹ میوزیشین ہو یا سنگر ہو, دے سیل دیئر سول ٹو دا ڈیول. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک کیلکولیٹڈ میوزک انڈسٹری جو ہے وہ پوری دنیا میں پریویل کرتی ہے. پوری دنیا کے سنگرز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کو کیلکولیٹڈ لمیٹڈ سلیبس سارٹ آف اے تھنگ دیا جاتا ہے جس پہ انہوں نے ورکنگ کرنی ہوتی ہے. میوزیشنس نے جس کے مطابق اپنی جو ہیں وہ ورکنگ کر کے چیزیں بنانی ہوتی ہیں. بیس سے 3 سے 5 منٹ, 3 سے 4 منٹ سے زیادہ کا سٹینزا نہ بنے, بیکاز یو ول لوز دا اٹینشن اسپین آف دا آڈینس. پھر پلس آپ نے کون سی ان کو لائنز دینی ہے اس کے لیے بھی ایک آپ کو سمرائز اسٹریٹا دیا جاتا ہے. اٹس اے ہول انڈسٹری, اور انڈسٹری جو ہے وہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کے بغیر کام نہیں کرتی ہے. آنکھیں بند کر کے مسلمان زندگی نہیں گزارتے, آنکھیں بند کر کے مسلمان بھیڑ چال نہیں چلتے, آنکھیں بند کر کے مسلمان ہر ایک کے پیچھے نہیں چل پڑتے ہیں. آپ کو تو خود ٹرینڈ سیٹر بننا تھا, آپ کب سے فالوور بن گئے؟ آپ تو امت وہ تھے کہ آپ نے دنیا کو اپنے پیچھے چلانا تھا. آپ نے کب سے وہ راہ اڈاپٹ کر لی کہ جس میں آپ دنیا کے پیچھے چلنے لگ گئے؟ مسلمان جب اپنے اسلام سے پیچھے ہٹتا ہے وہ کافر سے بھی نیچے کی حالت پر چلا جاتا ہے, اسفل سافلین کی حالت اور کیپیسٹی میں چلا جاتا ہے. تو یہ جو میوزک ہے یہ آپ کے کانشیس مائنڈ کو سرپاس کرتا ہے. کانشیس مائنڈ کیا ہے کہ آپ کو اپنا اچھا برا پتا ہے. جا کے اسٹڈی کریں تو پتا چلے ایک لفظ آتا ہے ٹرانس. ٹرانس از ناٹ TRANCE والے اسپیلنگ جو ہوتے ہیں, TRANCE, ٹرانس اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اٹس ناٹ ٹرانسجینڈر والی ایس والی, TRANCE. Yeah, that's a very perfect word, مدہوشی, ٹرانس اسٹیٹ. دس بالکل اردو والا بالکل پرفیکٹ جملہ ہے. اٹس اے سارٹ آف اے سلیپی اسٹیٹ جس میں یو ول ناٹ بی ایبل ٹو تھنک پراپرلی. میوزک ہیز دا کیپیسٹی ٹو سرپاس یور کانشیس مائنڈ, اور کانشیس مائنڈ کو سرپاس کرے گا تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ سب کانشیس میں جائے گا. اٹ اٹیکس آن یور سب کانشیس, اور آپ کے سب کانشیس کے اوپر اٹیک کر کے یہ آپ کو اپنے کسی حد تک ٹریپ میں لیتا ہے. کیسے؟ آپ کو ٹرانس اسٹیٹ کے اندر لے کر جائے گا, اور اس ٹرانس اسٹیٹ کے بعد ناؤ میوزک کین مینیپولیٹ یو. مینیپولیٹ کا مطلب یہ جو کہے گا آپ کہیں گی سائمن سیز یس اینڈ یو ول سے یس. یہ ہے مینیپولیشن. جب آپ کے سب کانشیس پر اس نے اٹیک کر دیا, میوزک آپ کہتی ہیں نا یہ روح کی غذا ہے, روح کی نہیں, سب کانشیس کی غذا ہے. یہ ہوتا ہے
آپ کے ٹرانس اسٹیٹ کے اندر آپ کو لے جا کر آپ کے کانشیس مائنڈ کو سرپاس کر کے یہ آپ کے سب کانشیس اسٹیٹ تک جاتا ہے, مینیپولیٹ کرتا ہے. مینیپولیٹ کرنے کے بعد اب یہ آپ کو آئیڈیاز دے سکتا ہے, اور اب آپ کو جو آئیڈیاز میوزک کے تھرو دیے جاتے ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر آپ نے سانگ سنا, ادھر آپ نے کہا او اچھا آج کے بعد میری تھیوری یہ ہے. اٹس اے سلو پوائزن. اسی لیے اس پر اثر ہوگا جس نے دن رات اپنا اٹھنا بیٹھنا اس کو بنا لیا ہے, اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا. جو دن رات کانوں میں میوزک لگا کر سنتا ہے, جو دن رات گانے سنتا ہے, وہ جو گزرتے ہوئے آپ کے کان پہ پڑ گئے اس کی بات نہیں ہو رہی, وہ جو خبروں کے اندر میوزک آپ نے سن لیا اس کی بات نہیں ہو رہی, وہ جو ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے بحالت مجبوری آپ کے کان پہ پڑ رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ نہیں ہے یہ. ہاں آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ ان جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو مزید سیف سائڈ پہ رکھ سکیں, الحمدللہ. اس لیے کہ قرب قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مفہوم کے مطابق ایک وقت یہ آ جائے گا, ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو, مومنین کو دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں اور پہاڑوں میں جا کر پناہ لینی پڑے گی. اٹ ول بی ٹائم جب آپ سے یہ اور مجھ سے یہ فتنے ہینڈل نہیں ہوں گے. ابھی ہم اس ٹائم کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر ایمان پر قائم رہنا از لائک ہولڈنگ اے برننگ کول ان یور ہینڈ. آسان نہیں ہے. آپ کی عمر ہے 19 سال, 20 سال, 21 سال, اور آپ کو عادت ہے میوزک سننے کی, اور آپ کے دل پر, آپ کے ذہن پر, آپ کے دماغ پر قرآن کی آواز پڑتی ہے اور آپ کا دل چاہنے لگتا ہے اوکے آئی ول کٹ اٹ ڈاؤن, میں کم کروں گی. اٹ ول بی ویری چیلنجنگ. امپاسبل نہیں ہوگا بٹ اٹ ول بی ویری چیلنجنگ. آپ ارادہ کریں گی, اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا, اور اللہ آپ کے لیے ضرور اس چیز کی طرف برکت ڈالے گا.